بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک طویل حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرمانے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کے گروہ کو ایک مہم پر روانہ کیا اور ہمارے سربراہ بنائے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھیلا کھجوروں کا ہمارے ہمراہ تھا جو ہمارا زاد راہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی کو ایک کھجور روزانہ دیتے اور اسی کے ساتھ ہم گزارا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور کے ساتھ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کھجور ہمیں دیتے، ہم اس کو منہ میں رکھ لیتے، اس کو چوستے رہتے اور پانی پیتے رہتے۔ اس طرح وہ کھجور ایک دن کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتی، اور یہی ہمارا زاد راہ بھی تھا۔ لیکن چونکہ 300 افراد تھے، ایک تھیلا تھا، وہ کچھ وقت تو چلا لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ لیکن اس دوران ہم سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک سمندر کے کنارے پر، ساحل پر، ایک بہت بڑی مچھلی، جس کو ہماری مقامی زبان میں امبر کہا جاتا ہے، وہ وہاں موجود تھی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ ہمارے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی۔ ہم نے اسی کو اپنا کھانا پینا بنایا اور اسی سے ہم کھانے لگے، اور ہم تقریباً 3 ماہ تک وہاں رہے، اور 300 افراد 3 ماہ تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ایک آنکھ میں حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 آدمیوں کو بٹھایا، اور وہ آرام سے اس کی ایک آنکھ میں بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے اس کا ایک کانٹا پکڑا اور اس کو زمین پر رکھا، تو اس کے نیچے سے ایک بڑے اونٹ کے اوپر، ایک کجاوے والے اونٹ کے اوپر ایک سوار بیٹھا، اور وہ اس کے نیچے سے گزر گیا۔ اتنی بڑی وہ مچھلی تھی، اور یہ اللہ رب العزت نے ہماری مہمانی کی، اور ہم 3 ماہ تک اسی مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا، اور ہم نے اس کا بہت سارا تیل بھی حاصل کیا اس مچھلی سے، اور وہ اس کی آنکھوں سے، آنکھوں کے گڑے جو ہیں ان سے ہم بالٹیاں بھر بھر کر تیل نکالتے تھے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ ہم نے دھوپ میں خشک بھی کر لیا اور پارچہ جات کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور واپسی پر بھی ہمارے ساتھ وہ مچھلی کا گوشت ہمارے پاس رہا، اور راستے میں بھی ہم وہی مچھلی کھاتے رہے، حتیٰ کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح ہماری مہمانی فرمائی کہ ہمیں ایک مچھلی عطا فرمائی جو اتنی بڑی تھی کہ ہم 3 ماہ تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر انعام تھا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے، تو اللہ رب العزت نے تمہاری مہمانی فرمائی۔ کیا اس مچھلی کے گوشت میں سے کچھ حصہ تمہارے پاس اب محفوظ ہے؟ تو وہ مجھے بھی دو۔ تو چونکہ وہ ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا تھا، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ رب العزت کے کام میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جو بھی احکامات ہیں، جیسے اسلام کو پھیلانا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تو اس گروہ میں ہمیں شامل رہنا چاہیے۔ اس میں بے شک مشکلات آتی ہیں، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ کے کاموں میں جانے سے
نقصان نہیں ہوتا، اللہ رب العزت فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔